نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری جو منزل ہے، آخری جو ٹھکانہ ہے، آخری جو مکان ہے جہاں انسان ہمیشہ رہے گا، یا تو جنت میں یا پھر جہنم میں۔ ہر مذہب میں اس کا بیان بھی ہے، اور ہر مذہب والے، ہر انسان اس کو مانتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیشہ یا تو سورگ میں رہنا ہے یا تو نرک میں رہنا ہے۔ الگ الگ لینگویجز میں الگ الگ ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے۔ بہرحال ایک بار مریں گے تو دوبارہ زندگی ملنی نہیں ہے۔ یہ جو کہا بھی جاتا ہے نا کہ 7 جنم ہوں گے تو اتنے وہ ہوں گے، یہ سب باطل ہیں۔ کبھی بھی ایسا بندہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جس کا دوسرا یا تیسرا جنم ہوا ہو۔ صرف ایک ہی زندگی ہے اور ایک ہی بار ملی ہے۔ اس زندگی میں اگر آپ اچھے کام کریں گے، اللہ اور رسول کو راضی کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو ہمیشہ کے لیے جنت آپ کا مقدر ہوگی، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم آپ کا مقدر ہو۔ جنت کے بارے میں ہم نے سنا ہے، ایک ویڈیو موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جہنم کیا ہے، جہنم کے بارے میں بھی سنتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمیشہ جہاں انسان رہے گا وہ گھر ہیں کیسے۔ دنیا میں تو ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن دنیا بھی ختم ہوگی، اور دنیا تو بعد میں ختم ہوگی۔ ہماری عمر جب پوری ہوگی تو ہم تو دنیا چھوڑ کر چل پڑیں گے، تو ہمارے لیے تو گویا قیامت اسی دن آ جائے گی۔ تو بہرحال جہنم کیا ہے؟ جہنم یہ ایک مکان ہے کہ اس قہار و جبار کی جلال و قہر کا مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچیں وہ ایک شمع ہے، اس کی بے شمار نعمتوں سے اسی طرح اس کے غضب اور قہر کی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف و اذیت کے ادراک کی جائے جس کو سمجھا جا سکے ایک ادنا حصہ ہے۔ اس کے بے انتہا عذاب کا قرآن مجید و احادیث میں جو اس کی سختیاں مذکور ہیں، ان میں سے کچھ مختصر بیان کرتے ہیں کہ مسلمان دیکھیں اور اس سے پناہ مانگیں، اور ان اعمال سے، ان کاموں سے بچیں جن کی جزا، جن کا بدلہ جہنم ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے اے رب، یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ عطا فرما دے۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جہنم کے شرارے یعنی پھول اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار کے لگاتار آتے رہیں گے۔ آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، 70 جزوں میں سے ایک جز ہے۔ جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، یعنی جس کو سب سے چھوٹی سزا ہوگی، سب سے لائٹ سزا ہوگی، اس کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہے۔ سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب خیرات کر دے گا، سب صدقہ کر دے گا، فدیے میں دے دے گا؟ عرض کرے گا ہاں۔ فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا، یعنی آدم کی پیٹھ میں تھا، انسان کی پیٹھ میں تھا، تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، یعنی اللہ کی ناشکری نہ کرنا، اللہ کا انکار نہ کرنا، مگر تو نے نہ مانا۔ جہنم کی آگ 1000 سال تک دہکائی گئی تو یہاں تک کہ سرخ یعنی لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک یہاں تک کہ سیاہ یعنی کالی ہو گئی، تو اب وہ نہایت کالی ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے، جہنم سے سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے نا، اگر اتنا سوراخ جہنم سے دنیا کی طرف کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل یعنی سب کے سب
اس کی ہیبت سے مر جائیں۔ اور بقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا بھی دشوار ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے۔ مگر تعجب ہے انسان پر کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی ہے۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہہ تک نہ پہنچے گی، اور اگر انسان کے سر کے برابر سیسے کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اس میں مختلف طبقات اور وادی اور کنویں ہیں۔ بعض وادی ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے، اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا۔ مگر کفار کی سرزنش کے لیے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کیا، اپنے مالک کا انکار کیا، تو کفار انہی کو کہتے ہیں۔ کفار کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے، لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے، ہتھوڑوں سے ماریں گے کہ اگر کوئی ہتھوڑا زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ بختی اونٹ کی گردن برابر بچھو اور اللہ عز و جل جانے کس قدر بڑے بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی تکلیف، درد، بے چینی 1000 برس تک باقی رہے۔ تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کی مثل سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی، سر پر گرم پانی بہایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی، خاردار یعنی کانٹے دار پھل کھانے کو دیا جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش اور بدبو سے تمام دنیا والوں کی معیشت برباد کر دے، ان کی زندگی برباد کر دے، اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا، پھنسے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، ان کو وہ کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلیں گے۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے تونس کے مارے ہوئے اونٹ۔ پھر کفار جان سے عاجز ہو کر باہم مشورہ کر کے مالک علیہ السلام کو پکاریں گے کہ اے مالک علیہ السلام، تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ 1000 برس تک رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ابتداً آنسو نکلیں گے، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں یعنی ناؤ ڈالی جائیں تو چلنے لگیں۔ جہنمیوں کی شکلیں ایسی خطرناک ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں، اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے۔ ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، کھال کی موٹائی 42 گز ہوگی، زبان 1 کوس 2 کوس تک منہ سے باہر گھسیٹتی ہوگی،
کہ لوگ اس کو روندیں گے، بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکے سے مدینے، یعنی تقریباً 450 کلومیٹر، اور وہ جہنم میں منہ سکوڑے ہوں گے کہ اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا اور نیچے کا لٹک کر ناف کو آ لگے گا۔ ان مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی، کہ یہ شکل احسن تقویم ہے، خوبصورت ہے، اور یہ اللہ عز و جل کو پیاری ہے کہ اس کے محبوب کی شکل سے ملتی جلتی ہے، بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ جو اوپر بیان ہوا اس طرح کا ہوگا۔ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کریں گے، پھر اس میں آگ کا تالا لگائیں گے اور آگ بھڑکائیں گے، اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا تالا لگایا جائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا تالا لگایا جائے گا، پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا تالا لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مینڈھے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے، پھر منادی یعنی جنت والوں کو، منادی پکارنے والا پکارے گا جنت والوں کو، وہ دوڑتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو، پھر جہنمیوں کو پکارے گا تو وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی حاصل ہو جائے، پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے، وہ ذبح کر دی جائے گی یعنی اس کو قتل کر دیا جائے گا اور کہے گا اے اہل جنت، اے جنت میں رہنے والو ہمیشہ رہو کہ اب مرنا نہیں، اور اے جہنم میں رہنے والو ہمیشہ اس میں رہو کہ اب موت نہیں۔ اس وقت جنتیوں کے لیے خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کے لیے غم بالائے غم ہوگا۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، دیکھا ایمان کتنی بڑی دولت ہے کہ جس کو ایمان ملا اس کو دونوں جہان کی دولت ملی، اور جس کو ایمان نہیں ملا بھلے دنیا کی سارے خزانے اس کے قدموں میں کیوں نہ ہوں اس کو کچھ نہیں ملا، کیونکہ یہ دنیا کی نعمتیں مرنے کے بعد دنیا میں ہی رہ جائیں گی۔ ایمان کی نعمت یہ ہے کہ جو ہمیں جنت میں لے کر جائے گی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو آدمی کتنا ہی نیک اور پرہیزگار کیوں نہ اپنے آپ میں بن کر بیٹھے، اسے نہ دنیا فائدہ دے گی نہ آخرت میں اس کے لیے کوئی بھلائی ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان کی، اپنے دین کی، اپنے اسلام کی، اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، بلکہ دنیا جہاں سے زیادہ حفاظت کریے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر زندگی عطا فرمائے اور ایمان ہی پر موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔